نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات خوشخبری دے دیں آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان باغات میں سے کوئی پھل انہیں بطور رزق دیا جائے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے وہ یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے انہیں پھل ملتے جلتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تین بنیادی عقائد ہیں، نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ شروع رکوع میں 2 آیات میں عقیدہ توحید کا بیان تھا، پھر اس کے بعد والی 2 آیات میں عقیدہ رسالت کا بیان تھا، اب یہ 5ویں آیت ہے، اس میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے وسیع و عریض کائنات پیدا کی، اور اس کائنات میں اللہ پاک نے جنوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور اللہ پاک نے ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ ان کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، بندگی ہے، کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت میں ہر وہ کام آئے گا جس میں اللہ پاک کی اطاعت ہوگی۔ جو کام بھی اللہ کی اطاعت کے لیے کیا جائے گا، فرما برداری کے لیے کیا جائے گا، وہ عبادت شمار ہوگی۔ پھر اس دنیا میں ایسے لوگوں کا بھی ہونا تھا جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، اللہ کا ایک ایک حکم مانیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے احکام سے روگردانی کریں گے۔ جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے انعام ہونا چاہیے، اور جو روگردانی کرنے والے ہیں ان کے لیے جزا ہونا چاہیے۔ تو یہ انعام اور جزا کے لیے کوئی وقت چاہیے، تو وہ وقت اللہ پاک نے آخرت رکھا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت اللہ پاک نے دل پہ ایک پہرا بٹھایا ہے، جس کا آخرت پہ یقین ہے وہ ہر فسق و فجور سے بچے گا، ہر گناہ سے بچے گا، ہر برائی سے بچے گا، ہر ظلم اور ہر تعدی سے بچے گا، اور اسے ہر آن ہر گھڑی یہ خیال رہے گا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو کر رہا ہوں اس کا بھی حساب ہونا ہے، جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی ثابت کرنا ہے۔ تو وہ بات کرے گا تو سوچ کر کرے گا، کام کرے گا تو سوچ کر کرے گا، جس کے دل پہ یہ عقیدے والا پہرا بیٹھا ہوا ہے، جس کے دل میں یہ عقیدہ آخرت جمع ہوا ہے، وہ ہر آن ہر گھڑی آخرت کو سامنے رکھے گا، وہ آخرت سے غافل نہیں ہوگا۔ وہ کوئی بھی کام کرے گا تو کام کرتے ہوئے سے یہ خیال آئے گا کہ کل قیامت کے روز میں نے اس کام کا جواب دینا ہے۔
تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا حکم پورا کرتے ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں۔ تو وہ کیا انعامات ہیں؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو اپنی عقل سے، اپنی فہم سے سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے پاس ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو سمجھا سکیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ ہم نے چھپا رکھا ہے کوئی بھی اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر دی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جنہیں کسی کان نے سنا نہیں، جن کا کسی دل پہ کھٹکا تک نہیں گزرا۔ حقیقت تو یہ ہے، لیکن اللہ پاک ہمارے فہم و ادراک کے قریب کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے بعض کی تھوڑی سی منظر کشی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ دنیا کے اندر بھی کسی اونچے مقام پر باغ ہو اور نیچے کوئی نہر بہ رہی ہو، دریا بہ رہا ہو، تو لوگوں کو وہ منظر اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ لوگ سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، سفر کی مشقت اٹھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کہ وہ منظر ایسا دلکش ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی ایک منظر کشی یہ کی ہے کہ جنت کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اجی پھر کیسی نہریں؟ کہ پانی ہے تو وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، شہد ہے تو وہ خراب نہیں ہوگا، دودھ ہے تو وہ خراب نہیں ہوگا، شراب ہے تو وہ خراب نہیں ہوگی، ہر چیز صاف شفاف اور ہر وقت مہیا۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو انہیں اہل جنت کو جنت میں رزق دیے جائیں گے، اور ان میں سے ایک پھل بھی ہیں۔ جب انہیں پھل دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ایسا پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انہیں پھل دیے جائیں گے ظاہری طور پر ان کی شکل اور صورت دنیا کے پھل جیسی ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو دنیا میں بھی ایسے پھل دیے گئے تھے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کی لذت، ان کا ذائقہ ان پھلوں سے 1000 درجہ، لاکھ درجہ، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسرا مطلب کہ جنت ہی میں انہیں پھل دیے جائیں گے اور بار بار دیے جائیں گے، تو جو پہلے دیے گئے ہیں بعد میں جو دیے جائیں گے ان کی شکل اور صورت پہلے جیسوں کی ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی ایسے ہی پھل دیے گئے تھے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ، ان کی لذت پہلے سے کہیں بہتر ہوگی، اور ہر بار پھل کی شکل تو وہ ہوگی لیکن ذائقہ اور لذت پہلے سے بڑا ہوا ہوگا۔ اچھا، جنت کی اور وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہیں جو پھل دیے جائیں گے وہ ملتے جلتے پھل ہوں گے۔ آگے ایک اور نعمت کا ذکر کیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ان باغات میں، ان محلات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ، لباس کے اعتبار سے بھی پاکیزہ، بدن کے اعتبار سے بھی پاکیزہ۔ دنیا کی خواتین ہیں، ان کے کچھ دن ایسے آتے ہیں، عوارض آتے ہیں کہ یہ بدن کے اعتبار سے پاکیزہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے نماز پڑھنا بھی ان کے لیے منع ہے، روزہ رکھنا بھی منع ہے، لیکن جنت میں ایسے کوئی عوارض نہیں ہوں گی۔ یہ خواتین یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی،
ہاں جی کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہاں جی کوئی تان و تشنیع نہیں، ہاں جی بہت ہی میٹھی اور اچھی گفتگو کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لباس کے اعتبار سے بھی پاکیزہ، بدن کے اعتبار سے بھی پاکیزہ۔ جنت میں ہر جنتی کا بدن مہکے گا، اجی وہاں بدبو کا شیبہ تک نہیں ہوگا۔ پھر آگے ایک بہت بڑے انعام اور ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کیا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کسی کو عالیشان محل دے دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ 3 ماہ کے بعد آپ سے خالی کرا لیا جائے گا، تو وہ جتنا بھی اچھا ہوگا اسے کتنا مزہ آئے گا۔ ایک دن گزرے گا تو وہ گنے گا کہ اب 2 ماہ 29 دن باقی رہ گئے، دوسرا دن گزرے گا تو وہ یہ سوچے گا ابھی کہ 2 ماہ 28 دن باقی رہ گئے، وہ تو دن ہی گنتا رہے گا، اسے رہنے میں کیا مزہ آئے گا۔ اور جنت میں جو چلے جائیں گے ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، سدا اس میں رہیں گے۔ آجی پھر اللہ پاک کی طرف سے جوانی بھی ایسی ملے گی کہ بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت بھی ایسی ملے گی کہ بیماری نہیں آئے گی، آجی زندگی بھی ایسی ملے گی کہ موت نہیں آئے گی، نعمتیں بھی اتنی ملیں گی، نعمتوں میں اندر کمی نہیں آئے گی۔